السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ قرآن قبلہ کے معزز ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش ہے علامہ لاہوتی پر اسراری وظائف کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو علماء محدثین، اولیاء اور صالحین کی جنات کے ساتھ بیتی انوکھی زندگیاں، مشرق و مغرب کے زندہ لوگوں کی جنات اور روحوں کے ساتھ بیتے ایسے واقعات جو ناقابل یقین ہیں، خاص طور پر علامہ لاہوتی پر اسراری کی جنات کے ساتھ بیتی سچی زندگی کا پر اسرار سفر، جس میں مذکورہ آزمودہ وظائف جو گھریلو الجھنوں کا آخری حل ثابت ہوئے اور جنہیں لاکھوں نے آزمایا۔ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ لاہوتی پر اسراری کی زندگی جنات کے ساتھ گزری ہوئی اور گھریلو الجھنوں کے مزید وظائف بتائیں گے۔ وظائف جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ میں عالم حیرت میں یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یا الہی، آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین فرمایا، عالم نہیں فرمایا، جبکہ واقعی ہمارے عالم سے ہٹ کر دوسرے عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں۔ ان میں ایک نوجوان کہنے لگا، آپ کی سائنس کی ترقی اگر ارب سال مزید ہو تو بھی ہماری ترقی سے آگے نہیں نکل سکتی۔ پھر انہوں نے اپنی ترقی کے وہ کرشمات دکھائے جو میری آنکھوں نے نہ کبھی دیکھے، نہ کبھی میرے کانوں نے سنے اور نہ ہی کبھی میرے ذہن نے سوچا۔ بس وہ عالم حیرت ہی تھا جو الفاظ کیا احساسات سے بھی بالا تر تھا۔ قائرین، پچھلی اقساط میں باورچی جن بابا کا تذکرہ آپ نے سنا، جنہوں نے عبدالسلام کی شادی میں تمام باراتیوں کو لذیذ کھانے کھلائے۔ یہ اسی نومبر کا واقعہ ہے اور جمعے کا دن تھا۔ میں فاتحہ کے لیے اتباع سنت میں قبرستان گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بوڑھا شخص حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بیٹھا رو رہا ہے۔ چونکہ میں اکثر فاتحہ کے لیے جاتا رہتا ہوں، میں بھی ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے مراقبہ کیا تو محسوس ہوا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر میں موجود نہیں اور وہ مدینہ منورہ اور مکہ شریف میں تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر میں حضرت لاہوری تشریف لے آئے۔ میں نے سلام عرض کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، بہت روحانی فیض و برکات عطا ہوئے۔ دل کی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا اور میں نے وہ عرض کی۔ حضرت لاہوری نے ایک بات جو خاص طور پر زور دے کر فرمائی، وہ یہ کہ سارے عالم میں حوادث، واقعات، مشکلات اور پریشانیاں روز بروز بڑھتی چلی جائیں گی۔ بے سکونی حد سے زیادہ بڑھے گی، بے چینی گمان سے زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ مال نہیں ملے گا، چیزیں نہیں ملیں گی، پھر مال تو ہوگا تو چیزیں نہیں ہوں گی۔ گھر گھر لڑائی جھگڑے اور مایوسی اتنی بڑھ جائے گی کہ زندگی سے موت کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے حضرت لاہوری سے عرض کیا، آخر اس کا کوئی حل بھی ہوگا؟ ٹھنڈی سانس لے کر فرمانے لگے، صرف 3 چیزیں: فجر کی سخت پابندی اور اہتمام کے ساتھ بقایا نمازوں کا بھی پابندی سے اہتمام، آیت کریمہ اور استغفار کا کثرت سے پڑھنا، اور آنکھوں کی احتیاط یعنی آنکھوں کے گناہ سے بچنا۔ میں بیٹھا حضرت لاہوری کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے بابا جی مسلسل رو رہے تھے، تو اسی دوران میں نے حضرت لاہوری سے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے بابا جی کون ہیں جو مسلسل رو رہے ہیں؟ حضرت لاہوری فرمانے لگے، خود ہی تعارف کراتے ہو اور خود ہی لا تعلق ہو جاتے ہو۔ میں حیران ہوا تو فرمانے لگے، عبدالسلام کی شادی یاد ہے؟ اور عبدالسلام کی شادی میں جو بوڑھے باورچی جن تھے وہ یہی تھے۔ یہ اس وقت انسانی شکل میں میرے پاس ملاقات کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ جب میں عالم دنیا میں تھا تو اس وقت یہ اور ان کی نسلیں میرے پاس بہت زیادہ آیا کرتی تھی۔ بہت اچھے اور مخلص جن ہیں۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت، میرے پاس جنات بہت زیادہ آتے ہیں، کروڑوں سے زیادہ جنات میرے ہم نشین اور میرے ساتھی ہیں۔ کون سی ایسی چیز میں اختیار کروں جس سے یہ خوش ہوں اور ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے؟ تو فرمانے لگے، بس ایک چیز جس کو یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ہے خوشبو، کچا گوشت، چاولوں کو ابالتے ہوئے جو خوشبو اٹھتی ہے، یا پھر جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے جو پہلا خون نکلتا ہے۔ یہ چیزیں ان کو بہت پسند ہیں۔ میں نے مزید سوال کیا کہ کوئی اور چیز فرمائیں، تو فرمانے لگے، ان میں سے ہر جن اگر وہ نیک اور صالح ہے تو ان چیزوں کو ضرور پسند کرے گا، اور اگر وہ شریر جنات ہیں تو پھر ان کو گوبر،
کوئلہ، جلی ہوئی لکڑی، نیم سوخت بچوں کی چیخ و پکار، عورتوں کے آپس میں جھگڑے، میاں اور بیوی کے جھگڑے، مردہ جانوروں کا خون، خنزیر اور کتے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ میں نے حضرت لاہوری سے ایک اور سوال کیا کہ حضرت میرے پاس روحیں مختلف شکلوں میں بہت زیادہ تشریف لاتی ہیں یا میں ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں؟ ایک انوکھی چیز جو میں نے اکثر دیکھی، جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساحل جنات کے لشکر ضرور ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ان کی ملاقات سے مجھے بہت زیادہ روحانی اور نورانی استفادہ ہوا۔ یہ ہماری ملاقات کئی گھنٹوں تک محیط رہی۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی لاکھوں جنات موجود تھے۔ ان میں سے ایک جن نے آزار محبت میں مجھے خوشبو دی۔ حضرت لاہوری فرمانے لگے، دراصل جنات ان کے خدام ہوتے ہیں اور یہ خدام اپنے مخدوم کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ یہ وہ خوشبو ہے جس میں ایک قطرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ اطہر کا ملا ہوا ہے، اور اس خوشبو کے جو کمالات ہیں وہ میں بیان میں نہیں لا سکتا۔ اس کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ جب بھی میں وہ خوشبو لگاتا ہوں خوبصورت زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے باورچی جن کو اپنا تعارف کروایا اور عبدالسلام کی شادی کا ان کو حوالہ دیا۔ میری بات سن کر باورچی جن بہت خوش ہوئے، بڑے پرتپاک سے ملے، کہنے لگے بڑھاپا ہے، نظر کمزور ہے، یادداشت پر اثر ہے، اس لیے پہچان نہ سکا۔ میں نے اصرار کیا میری دعوت قبول فرمائیں، گھر چلیں۔ انہوں نے عذرائے شفقت میری دعوت قبول فرمائی، مگر اس شرط پر کہ جو گھر میں ہوگا وہی کھاؤں گا، تکلیف نہیں کریں گے۔ جب میں گھر پہنچا تو جی میں آیا کہ عبدالسلام، صحابی بابا، حاجی صاحب اور ان کی فیملی کو بھی بلاؤں۔ میں نے ان کے دیے ہوئے مخصوص کوڈ سے ان کو عرض کیا۔ فرمانے لگے، اس وقت ہم عمرہ کرنے کے بعد خیبر کے اس قلعے میں بیٹھے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی محبت اور شفقت، تھوڑی ہی دیر میں وہ 382 افراد یعنی پورا خاندان میرے گھر پہنچ گیا۔ خوب پرتکلف ان کے مزاج کی دعوت کی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو سب ساتھیوں یعنی بوڑھے، باورچی جن، عبدالسلام اور دوسرے جنات کے بڑے سردار دیو اور پریوں نے صحابی بابا سے عرض کیا کہ آپ ہمیں ایسا واقعہ سنائیں جو واقعی انوکھا ہو۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر جب میں نے عرض کیا اور ان کی خدمت میں درخواست کی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو آپ کی نظر بھی کرتا ہوں۔ کہنے لگے، یہ واقعہ خلیفہ مامون الرشید کے دور کا ہے۔ اس کی خلافت تمام بر اعظم ایشیا اور عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک لونگی تھی جو واقعی حسن و جمال کا ایک پیکر و کمال تھی۔ وہ دراصل نیشا پور کے قریب ایک گاؤں جس کا نام مارس تھا، وہاں کے ایک کسان کی بیٹی تھی۔ بچپن سے رنگ روپ دیکھ کر اس کی ماں اس کو چھپاتی تھی، اور ابھی وہ چھوٹی ہی تھی کہ اسے گھر سے زیادہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ یوں جوانی کے دن رات طے ہوتے گئے۔ گاؤں کے نوجوان، بلکہ ہر نوجوان کی خواہش تھی کہ اس سے شادی کرے، لیکن اس کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ بیٹی ایسے شخص سے بیاہی جائے جو صالح ہو، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات خلیفہ کے ایک وزیر واساق عطار جوداری کے ذریعے خلیفہ تک پہنچی۔ اب جب خلیفہ نے اس کسان کے گھر مامون رشید کی اطلاع پہنچائی تو وہ حیران ہوئے کہ ہماری اتنی کیا اوقات ہے، خلیفہ تو ہم سے مقام اور مرتبے میں بہت بڑا ہے۔ پر آخر کار انہوں نے وہ لڑکی خلیفہ کو دے دی۔ خلیفہ نے اسے اپنے حرم کا حصہ بنا لیا اور سب لونگیوں سے اونچا مقام دیا۔ وہ لڑکی خوش شکل تو تھی ہی، خوش اخلاق بھی تھی۔ اس لونگی نے آتے ہی خلیفہ کی زندگی میں سب سے پہلی جو تبدیلی پیدا کی وہ یہ کہ خلیفہ کی زندگی کو غربا اور مساکین اور پسے ہوئے طبقوں کے لیے وقف کر دی۔ بلکہ اس سے زیادہ خلیفہ کی زندگی میں تبدیلی جو آئی وہ یہ تھی کہ خلیفہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوا۔ یوں ہی دن رات گزرتے گئے، آپس کی محبت بڑھتی گئی۔ لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا کہ خلیفہ نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اپنی لونگی کی محبت کم ہو رہی ہے۔ خود اس لونگی نے محسوس کیا کہ محبت کی جو شدت پہلے تھی وہ شدت وقتاً کم ہو رہی ہے۔ اب خلیفہ مامون بھی پریشان، بلکہ ایک بار تو خلیفہ اس لونگی کو کہہ بیٹھا کہ اب تیرے حرم میں میرا دل آنے کو نہیں چاہتا۔ بعض اوقات کچھے
اور دکھی دل کے ساتھ آتا ہوں۔ کیا کروں، مجبور ہو کر آتا ہوں، ورنہ جو پہلے دل اور محبت کی موجوں کے ساتھ آتا تھا اب معاملہ اس طرح نہیں۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ خلیفہ کے دربار میں ایک درویش شیخ سعید بن ثابت المروزی رہتے تھے، جو کہ خود بہت بڑے عامل تھے۔ ان سے تذکرہ ہوا تو انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ اس لونگی کے حسن و جمال کی وجہ سے ایک طاقتور عامل جن اس لونگی کے پیچھے پڑ گیا ہے، جو اسے ہر صورت میں پانا چاہتا ہے، اور اس نے کالے جادو کے ذریعے لونگی کو آہستہ آہستہ خلیفہ سے دور اور خلیفہ کو لونگی سے دور کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان قریب ان دونوں میں نفرت ہو جائے گی اور لونگی کو خلیفہ اپنے حرم سے نکال دے گا۔ یوں یہ اپنے گھر واپس کسان کے پاس چلی جائے گی اور اس کالے جن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس درویش نے ایک اور بات یہ بھی کہی کہ گھریلو جھگڑوں میں سارا ہاتھ جنات کا ہوتا ہے، اور جھگڑوں میں ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ان کا مقصد عورت کو پانا ہو، ان کے اور بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر ان گھریلو جھگڑوں کا علاج کرنا ہے تو ان جنات کے دفع کرنے کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کام اکثر طلاقوں، جھگڑوں، گھریلو بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال خلیفہ کا ہوا۔ اب جب خلیفہ کو یہ پتہ چلا تو وہ اور پریشان ہو گیا۔ لونگی نے تو رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ خلیفہ نے درویش کو حکم دیا کہ اب اس کیس کو حل کر اور اس کالے جن کو ختم کر۔ درویش نے کہا کہ اس کالے جادو میں یہ جن اکیلا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ معاونت میں جنات کی ایک بڑی جماعت ہے۔ اس کے مستقل حل کے لیے مجھے بھی جنات کی مدد لینی پڑے گی۔ جب تک جنات کی مدد نہ ہوگی ہرگز مسئلہ حل نہ ہو سکے گا۔ اب بادشاہ اور پریشان ہو گیا اور اس کا کیا حل کیا جائے۔ اس دور میں ایک درویش بصرہ میں رہتے تھے جن کا نام مالک بن عبید تھا۔ بڑے اللہ والے تھے۔ دن رات سائلین کا ہجوم ان کے پاس رہتا تھا۔ ہر شخص ان کے پاس سے اپنی مراد پا کر جاتا تھا۔ بہت متابع سنت اور صاحب شریعت تھے۔ میں اس وقت ان کی محفل اور مجالس میں جایا کرتا تھا۔ خلیفہ کے درویش شیخ سعید بن ثابت ان سے ملنے آئے کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس لاتعداد جنات آتے ہیں، کسی بڑے طاقتور جن کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرا دیں۔ چونکہ میں صحابی بابا اس وقت موجود تھا، اس لیے انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ یہ کام کر دیں۔ میں نے تعمیل حکم میں جی کہہ دیا اور کچھ دنوں کا وقت مانگا۔ اب میری طرف کی کہانی سنیے کہ میں نے کس طرح اس کالے جن کا پیچھا کیا اور کس طرح اس جادو کو ختم کیا۔ سب سے پہلے میں نے درویش کو چند اعمال کی تراکیب بتائیں، اور پھر اس درویش نے خلیفہ کو یہ تراکیب بتائیں۔ یہ عمل اور تراکیب اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے اور کیے، جس کو بتایا اس کو فائدہ ہوا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کے پرانے کپڑے لے کر، چاہے ایک کپڑا ہو لیکن ہو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا ہوا، اس کپڑے پر روزانہ سورہ فلق بمت تسمیت 200 بار صبح اور سورۃ ناس 200 بار شام گھر کا کوئی فرد پڑھے، لیکن توجہ، خلوص اور دھیان کے ساتھ۔ اگر مریض خود پڑھے تو نفع زیادہ ہوگا، ورنہ گھر کا کوئی فرد ہو، باہر کا کوئی فرد یعنی رقم دے کر اگر پڑھایا تو ہرگز نفع نہ ہوگا۔ یہ عمل 90 دن کیا جائے۔ 90 دن کے بعد اس کپڑے کو جلا کر اس کی راکھ صاف پانی میں بہا دی جائے۔ دوسرا، سارے گھر والے یا گھر کے چند افراد یا خود مجبور افراد دن رات یا حکیم یا عزیز یا لطیف یا ودود بکثرت یعنی روزانہ وضو، بے وضو، پاک ناپاک ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، ہزاروں کی تعداد سے کم نہ ہو۔ یہ عمل 90 دن کریں۔ تیسرا، صدقہ جتنا زیادہ تعداد میں اور قیمتی ہوگا اتنا زیادہ نفع ہوگا، ورنہ جتنا ہو سکے گائیں، بکری، بکرا اور نقدی رقم کی صورت میں ایسے غریب جو نمازی اور ذکر کرنے والے ہوں روزانہ 90 دن تک تلاش کر کے یہ صدقہ دیا جائے۔ بس یہ عمل میں نے انہیں کرائے، کیونکہ جو شخص یہ تینوں عمل کرتا ہے، ہاں اگر تینوں میں سے ایک عمل بھی کم ہو یا کمزور ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے موکلات ہرگز مدد نہیں کریں گے، اور جناتی سفلی چیزیں، کالا جادو اور جنات ہرگز نہیں ٹوٹیں گی، کیونکہ ذکر اور صدقہ دراصل ان موکلات کی خوراک اور مدد ہے۔
جب تک آپ سورہ فلق اور ناس کے موکلات کو ان کی خوراک نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ ان کالے، ازلی اور گندے جنات سے نہیں لڑ پائیں گے اور انہیں نہیں ختم کر سکیں گے۔ اب اس طرف خلیفہ کی لونگی نے یہ سارے عمل خود کیے اور صدقات کی خلیفہ نے حد کر دی۔ پھر خود خلیفہ نے بھی یہ ذکر کثرت سے کیا۔ اس کی وجہ سے محبت بڑھنے لگی اور دل کی جدائیوں میں مرہم بھرنے لگے۔ شکستہ دل اور دور ہوئے جسم دوبارہ قریب آنے لگے۔ 90 دن کے بعد بھی انہوں نے یہ ذکر نہ چھوڑا۔ دن بدن ذکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے کپڑا جلا کر راکھ پانی میں بھی بہا دی۔ ادھر وہ جنات جنہوں نے اس کالے جن کی مدد کی، ان کا بہت نقصان ہوا۔ ان کے گھر جل گئے، ان کے بچے مر گئے، بہت حادثات رونما ہوئے۔ صورتوں کے طاقتور ترین موکلات نے ان کا اتنا حشر کیا کہ ان کے عبرت کا نشان بن گیا۔ صحابی بابا کہنے لگے، اس دور میں مجھے درویش کے ذریعے خلیفہ مامون الرشید نے اشرفیوں کا بھرا ہوا ایک مشکیزہ دیا تھا۔ کہنے لگے، کچھ اشرفیاں اب بھی میرے پاس ہیں۔ یہ اشرفیاں تحریر کرنے والا بندہ لاہوتی پر اسراری نے بھی دیکھی ہیں۔ صحابی بابا نے اس سارے عمل کے فوائد اور مزید کمالات اتنے بتائے کہ میں خود حیران ہوا۔ چند وفائد اور لکھتا ہوں۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو، وہ یہ عمل مستقل کرے۔ گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان یا اولاد کے مسائل، یا آج کل عام طور پر رشتوں کی تلاش یا روزی کی بندش، قرضے اور اس جیسے مسائل کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہوں تو پرخلوص اعتماد، توجہ اور دھیان سے یہ عمل کریں۔ آپ کو منزل ضرور ملے گی، کمال ملے گا۔ میں نے صحابی بابا سے عرض کی کہ آپ اگر مہربانی کریں تو مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں تاکہ یہ عمل میں جس کو بتاؤں اس کو 100% نفع ہو۔ صحابی بابا نے خوشی سے اس عمل کی اجازت دے دی اور میری یعنی علامہ لاہوتی پر اسراری کی طرف سے اس عمل کی ہر ایک کو اجازت ہے۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز اور وظائف کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔